اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آدم خور شیروں کی غار میں کیسے گئے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ میں بنیت حج بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف گھر سے نکلا۔ مجھے شدت کی سردی لاحق ہوئی، چنانچہ میں نے پہاڑ میں ایک غار کی طرف پناہ لی۔ دفتن کیا دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے شیر میرے پاس غار کے اندر آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا، میری بلا اجازت تجھ کو میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ میں نے کہا، میں مسافر ہوں اور سامان سفر ختم ہو چکا ہے اور میں اس رات میں تیرے پاس مہمان آیا ہوں۔ چنانچہ ان میں بڑا شیر مجھ سے کہنے لگا کہ میں کنارے پر ہوں اور میرے پہلو میں تم ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شیر مجھ سے کنارے پر ہو گیا اور میرے پہلو میں سویا رہا۔ میں نے صبح تک قرآن مجید کی تلاوت میں رات کاٹی۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو شیر نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تم تعجب نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ میں شیر کے پاس سویا تھا اور اس سے سلامت رہا۔ اللہ کی قسم، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تم کو ضرور کھا جاتا۔ بس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ چنانچہ جب میں اپنا حج ادا کر کے اپنی عبادت گاہ کی طرف واپس چلا تو میرا نفس ایک زمانہ یعنی 20 برس سے مجھ سے انار کی خواہش کرتا تھا اور میں اس سے ٹال مٹول کرتا رہا۔ ایک رات کو میرے دل نے مجھ سے کہا، بخدا اگر میری خواہش پوری نہ کرو گے تو میں عبادت میں سستی کروں گا۔ اس کے بعد میں نے کہا، جب میں آبادی میں داخل ہوں گا تو تیری خواہش پوری کروں گا۔ چنانچہ میدان کی طرف میری توجہ کا وقت آ گیا۔ میں نے ایک درخت دیکھا اور اس کی طرف گیا۔ وہ انار کا درخت تھا اور اس پر بکثرت انار تھے۔ میں نے اس سے ایک انار لیا لیکن اس کو ترش پایا اور اس طرح دوسرا اور تیسرا اور چوتھا لیا۔ میرا نفس کہتا تھا کہ میں نے تو میٹھے انار کی خواہش کی ہے۔ اس کے بعد میں آبادی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں نے ایک باغ میں ایک شخص کو پایا اور اس سے انار کا سوال کیا۔ اس نے مجھ کو انار دیا مگر میں نے اس کو بھی ترش ہی پایا۔ جب اس کو اس کی خبر کی تو اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تمہارا نفس جو کچھ چاہتا ہے تم اس کی تابع داری کرتے رہو۔ بخدا مجھے اس باغ میں 40 برس رہتے ہو گئے لیکن میں اب تک میٹھے کو کھٹے سے تمیز نہیں کر سکتا، یعنی میں نہیں پہچانتا کہ میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ مجھے تعجب ہوا اور میں چل دیا۔ پھر میں ایک ایسے جوان کے پاس پہنچا جو مبتلا مصائب تھا۔ بھیڑیں اس کے جسم میں ڈنک مارتی تھیں اور کیڑے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے جھڑتے تھے، اور وہ شخص کہتا تھا، اللہ کا شکر ہے مجھے اس سے عافیت دی جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، اے شخص، اس سے بڑی اور کیا بلا ہوگی؟ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے ابراہیم، بدنوں میں بھیڑوں کا ڈنک مارنا انار کی خواہش سے بہتر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایسا بندہ ہے جس کا امتحان کیا گیا، یعنی تو جو کچھ چاہتا ہے خدا اس کے خلاف کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے شیریں کو ترش سے بدل دیا۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس جوان سے کہا، اے شخص، جب تیرا یہ مقام اور یہ رتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں سوال کرتا کہ تجھے ان تکلیفوں سے آرام دے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ کس قدر بندے ہیں جو اس کی آزمائش پر صابر اور اس کے حکم سے راضی ہیں۔ بخدا ابراہیم، اگر اللہ تعالیٰ میرے عضو کو کاٹ ڈالے تو بھی میں اس کی نسبت محبت ہی کو زیادہ کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کے حال سے تعجب کرتا ہوا اس سے علیحدہ ہو گیا۔ واللہ عالم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات ناپائیدار کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں رات کو عبادت اور ریاضت کے بعد فارغ ہو کر لیٹا ہی تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ ان دنوں میں بیت المقدس کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ رات گئے 2 فرشتے آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، یہاں پر کون ہے؟
دوسرے نے جواب دیا یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ پہلا فرشتہ بولا اچھا تو یہ وہی ابراہیم ادم ہے جس کے مراتب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کم کر دیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا ایسا کس طرح ہوا؟ پہلے نے جواب دیا ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے بصرہ میں ایک دکاندار سے چھوہارے خریدے تھے تو دکاندار کے چھوہاروں میں سے ایک چھوہارا تول سے زیادہ ابراہیم بن ادم کے چھوہاروں میں گر گیا، اس وجہ سے ابراہیم بن ادم کا ایک مرتبہ کم ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو فرماتے ہیں میں نے فوراً زادے راہ لیا اور بصرہ پہنچا۔ اب میں اسی دکاندار کی دکان پر پہنچا جہاں سے میں نے چھوہارے لیے تھے۔ میں نے اس دکاندار سے پھر چھوہارے خریدے اور پھر ایک چھوہارا اس دکاندار کے چھوہاروں میں ڈال دیا تاکہ سابقہ صورت کی تلافی ہو سکے۔ اس کے بعد میں بیت المقدس پہنچا اور اسی جگہ پر آ کر سو گیا۔ جب رات کافی بیت چکی تو وہی دونوں فرشتے وہاں پھر آئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہاں پر کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ پہلے فرشتے نے کہا اچھا تو یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے جس نے چیز کو اس کی جگہ واپس کر دیا اور اس کا جو درجہ کم کر دیا گیا تھا پھر بلند کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔